الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله ومولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی گئی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا، زمین، آسمان اور خود ہمارا وجود یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہمارا کوئی کریٹر ہے اور یہ کائنات بھی خود بخود نہیں بنی ہے، بلکہ اسے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. گاڈ جو ہے، خدا جو ہے، خدا کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ لیجئے، ایشور کہہ لیجئے، وہ اس کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے، اس کائنات میں موجود ہے. وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے. اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ خود سے ازل سے اور ابد تک باقی رہے گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو وہ کریٹر ہے، اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے. مجھے بھی بنایا ہے، آسمان و زمین کو بھی بنایا ہے. اور ہم سب کو بنانے کے بعد، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد، انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد، اس نے ہم سب کی پیدائش کا، ہم سب کی تخلیق کا ایک مقصد بھی بیان کر دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ ہم نے جو یہ موت اور حیات کا جو سسٹم رکھا ہے، جو نظام بنایا ہے، وہ تمہاری آزمائش کی خاطر بنایا ہے. کس کے لیے؟ آزمائش ہو رہی. ہر شخص کی یہاں پر آزمائش ہے. ہر شخص کو فری ول دی گئی. ہر کام کے اچھا کام کرنے کا بھی اختیار ہے، برا کام کرنے کا بھی اختیار ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لائے، جس کا دل چاہتا ہے وہ نہ لائے. وہ اس بات کا عقیدہ رکھے، اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور میں بھی خود بخود بنا. اللہ کی طرف سے فری ہوئی ہے. کسی کی فوراً کوئی پکڑ نہیں ہے کہ بھئی ایک ہاتھ آتا ہے فرشتے کا اور اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے کو جو ہے تھپڑ لگاتا ہے. ایسا کچھ نہیں. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے بھلے کا، برے کا، اپنے نفع کا، نقصان کا اختیار دے رکھا ہے. کسی کو نماز پڑھنا ہے پڑھے، نہیں پڑھنا ہے نہ پڑھے. روزے رکھنا ہے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے اس کے تمام خیر و برکات کے ساتھ. جس کو روزے رکھنا ہے رکھے، نہیں رکھنا ہے نہ رکھے.
اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال سے نوازا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کرے نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری کوئی اس کی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد ماں باپ کے حقوق ہے۔ ایک بندہ ہے جو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، جس کو کرنا ہے کرے۔ ایک وہ شخص ہے ویسٹرن کلچر سے اس کا تعلق ہے، گورے کی دنیا سے وہ متاثر ہے یا وہاں رہتا ہے، اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر دیتا ہے، ان کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی زندگی کو انجوائے کیا ہے، میں بھی اپنی زندگی کو انجوائے کروں گا، میں ان کے خاصنے کو برداشت نہیں کر سکتا، میں ان کی کیئر نہیں کر سکتا، اس لیے میں ان کو اولڈ ہاؤس میں جا کے جمع کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی فوری پکڑ نہیں ہے، اس نے بس ایک دن رکھا ہے انصاف کا۔ اس دن وہ تمام بندوں کی جو بھی معاملات ہیں، عقائد سے متعلق ہو، عبادات سے معاملات، معاشرت، اخلاق اور ہزاروں زندگی کے شعبے جات ہیں، ان سے متعلق اس دن وہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس رب نے، اس خالق نے، اس کریٹر نے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور ہمارا حاکم ہے، اس نے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ہر شعبے سے متعلق، کہ جس طرح تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور اپنے نبی کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے زندگی گزارنے کی جو اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، جسے ہم بندگی کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، یہ ہر شخص کی زندگی کا مقصد ہے۔ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق زندگی گزاروں اور ہر ایسے کام سے بچوں اور دیگر لوگوں کو بچاؤں جس سے میرا خالق، میرا مالک، میرا حاکم ناراض ہوتا ہے۔ اگر اس ٹریک پر کسی کی زندگی گزر رہی ہے، اس راستے پر اگر کسی کی زندگی گزر رہی ہے، رب چاہیے اگر کسی کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے مطابق، اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو ایسا شخص اسلام کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں کہہ دیجئے، قرآن کی نظر میں کہہ دیجئے، یہ شخص کامیاب ہے، سکسیس ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے، سکسیس ہے اسلام کی نظر میں۔ ہمارے یہاں جو سکسیس ہے، کامیابی ہے، اس کی جو تعریف ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ تھوڑی سی الگ ہے۔ اور جو ویسٹرن کلچر ہے، لبرل سوسائٹی، تو ان کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن، تعریف الگ ہے۔ ہمارے یہاں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا؟ کہ اس کی زندگی تقویٰ کے مطابق گزرے، اس کی زندگی خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزرے، تو ایسا شخص ہمارے یہاں کامیاب ہے، سکسیس ہے۔ چاہے دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، چاہے اس کے پاس گاڑیاں اور موٹر، کاریں، بنگلے نہ ہو، چاہے اس کے پاس کھیتی باڑی نہ ہو، وہ کسی گاؤں دیہات کا بسنے والا ہو اور چٹنی روٹی، جواری کی روٹی یا جو بھی وہاں کی غذائیں وہ کھاتا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزر رہی ہے، تو ایسا شخص اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، سکسیس ہے۔ کیونکہ ایک انسان کی سب سے اعلیٰ ترین معراج، اس کا سب سے بڑا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اسے ابدیت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ سب سے بڑی اعلیٰ ترین معراج ایک انسان کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اپنے خالق، اپنے کریٹر کو خوش کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ اس کی سب سے بڑی معراج ہے۔ آپ نے ابھی واقعہ سنا، ابھی پیچھے میں نے رجب کا مہینہ گزرا، اس میں واقعہ معراج بیان کیا جاتا ہے کہ کسی انسان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا کہ اسے آسمانوں پر بلایا گیا ہو اور براہ راست اس نے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے توقیر کی ہو، آمنے سامنے۔
اتنا بڑا مقام اور مرتبہ، اتنا بڑا انعام تحفہ صرف اس کائنات میں انسانوں میں سے ایک ہی ہستی کو ملا۔ دیگر انبیاء بھی ہے اور بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور دیگر انبیاء، ان کے واقعات ہم قرآن میں سنتے پڑھتے، ترجمے سے بہت سارے ہمارے بزرگیاں قرآن پڑھتے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، لیکن براہ راست توقیع نہیں کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ گیا اور بہت ہی زیادہ قرب ہو، بس ایک تجلی، اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا جا رہا ہے آسمان۔ لیکن جو معراج کا واقعہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، لیکن کیوں ملا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ نے بندگی کی اعلیٰ مثال قائم کی، بندگی کی، عاجزی کی، انکساری کی، تذلل کی اعلیٰ نمونہ، اعلیٰ مثال آپ نے قائم کی۔ کہ طائف کا واقعہ پیش آیا، طائف کا واقعہ ہم بارہا سنتے رہتے کہ کن مراحل سے، کن دشواریوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ اما عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ جو دعوت کا ایونٹ ہے، دعوت کا جو کام ہے، اس میں سب سے سخت مرحلہ آپ پر کب گزرا؟ تو کہاں کہ طائف میں آپ کو پتھروں سے مارا گیا اور آپ ان کی خیرخواہی کے جذبے سے گئے تھے، نہ ان سے کچھ مال مانگ رہے تھے یہاں، نہ ان سے ووٹ مانگ رہے تھے، کچھ نہیں، بس ان کی بھلائی کی خاطر کہ انسانوں اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، یہ بات لے کر آپ گئے تھے اور ایک بہترین زندگی گزارنے کا سسٹم دینے گئے تھے۔ ان لوگوں کی دماغ میں بات اتری نہیں اور ان کی کھوپڑی میں بات اتری نہیں تو آپ سے اچھے سے بات کرتے۔ سویلائز جو طریقہ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا، شریفانہ جو انداز ہوتا ہے، انہوں نے شریفانہ انداز اختیار کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ سے بھی نوازا تھا، سردار تھے اور سردار کے اندر شرافت ہونا چاہیے، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک جو گنڈوں والا جو کام ہوتا ہے، غیر شریفانہ اور غیر مہذب لوگوں کا جو کام ہوتا ہے، اس رویے کو اور اس طرز عمل کو آپ کے ساتھ اختیار کیا۔ لیکن اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی بد دعا نہیں دی، بلکہ اپنی کمی کا اظہار اللہ کے سامنے فرمایا کہ اللہ میری ہی کمی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ بڑے عجیب و غریب عاجزی والے، بندگی والے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ کو دیا کہ اللہ تعالیٰ میری کمی کوتاہی ہے، میں ان کو سمجھا نہیں سکا۔ کیا بات پیش کی اللہ کی بارگاہ میں؟ کمی کوتاہی کس کی ذکر کر رہے ہیں؟ خود کی، حالانکہ کمی کوتاہی ہم لوگوں کی تھی، اتنے واضح دلائل ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اور یہ الفاظ بڑے بھا گئے کہ کتنی عاجزی اس بندے کے اندر، کتنی انکساری، کتنی عبودیت ہے۔ تو اس عبودیت کے جملوں کو اور اس عبودیت کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ آپ کو معراج نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی جو بیان فرمایا اس کے بھی بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ اب دیکھو یہ جو تعریف کا مقام، اللہ کے رسول کی تعریف بیان ہو رہی ہے، آپ کی توصیف بیان ہو رہی ہے۔ اب اس جگہ کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر جو ورڈنگ یوز کی جاتی، یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے، آپ کے لیے نبی کا جو لقب ہے وہ استعمال کیا جاتا، رسول کا لقب یا رسول کے الفاظ استعمال کیے جاتے، محمد کا لفظ تعریف والا جو لفظ ہے، حامد، محمود، اس طرح کے الفاظ آپ کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھے، لیکن وہ سارے الفاظ استعمال نہیں فرما رہا ہے خدا تعالیٰ، بلکہ آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرما رہا ہے۔ کون سا؟ عبد۔ اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ اسے عبدیت کا ٹائٹل دے دیا جائے، اسے عبدیت کا تمغہ دے دیا جائے کہ ہمارا بندہ ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا بندہ ہے۔ تو عبدیت یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
اللہ تعالیٰ کو عبدیت بہت پسند ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے بن کر رہیں۔ کیسے؟ بندے بن کر زندگی گزارے، جو مزاج یار میں آئے، کیا ہے نا کچھ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا ہے وہ اس میں خوش رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندگی دنیاوی لحاظ سے کم ساز و سامان دیا ہے، کم صلاحیتیں دی ہے، یا اس کے ساتھ پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، تو اسے ان پریشانیوں کے ساتھ ہی، ان مسائل کے ساتھ ہی اپنے رب سے کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہونا چاہیے کہ جو کچھ میرے ساتھ میرے رب کا معاملہ ہے میں اس پر کیا ہوں؟ خوش ہوں، راضی ہوں۔ جاتی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قرآن نے اسی کو بیان فرمایا، جیسے کہ میں نے خطبے میں آیت پڑھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے۔ تو ہماری جو جان ہے، مال ہے، وہ بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے، جنت کے بدلے میں ہم سب کچھ دے چکے ہیں۔ اب ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو مال ہے، ہمارے جو جذبات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اب وہ ہم سے یہ کہیں کہ صبح 5 بجے اٹھنا ہے، 6 بجے اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تب ہمارا کام کیا ہے؟ پڑھنا ہے نماز۔ وہ کہتا ہے کہ 1 مہینے تمہیں میرے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک بھوکا رہنا ہے میری خاطر، تب بندے کا کام کیا ہے؟ بھوکا رہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو تم کو مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، اس میں سے 2.5% جو ہے میرے ہی بندے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، مجھے مت دو لا کر، تم کو اس کی اگربتی اور ناریل نہیں پھوڑنے کے، میرے ہی بندوں میں سے ان بندوں میں تم خرچ کر دو، 2.5% خرچ کرنا۔ تو بندے کا کام کیا ہے؟ بندے کی وجہ لائے، اختیار کرے۔ وہ رب جس نے اتنا سب کچھ دیا ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو کعبہ کی زیارت کے لیے آؤ اور اپنے عشق کا، اپنے محبت کا ایک عمل پیش کرو، تو بندے کا کام کیا ہے؟ وہ عمل پیش کرے، اور عمل پیش کرنے کے بعد وہی عاجزی، وہی انکساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، کہ سب کچھ کرنے کے بعد طائف کے میدان میں کہہ رہے ہیں کہ اللہم اشکو ضعف قوتی، کہ اللہ جیسے تیری عبادت کا حق ہے، جیسے دعوت و تبلیغ کا حق ہے، میں وہ حق ادا نہیں کر سکا۔ تب جا کے انسان کو معراج ملتی ہے، تب جا کر انسان کو ایسے معراج نہیں مل جاتی انسان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین ہستی ہے، انہیں تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا، کوئی اللہ تعالیٰ سے رشتہ داری تو نہیں ان کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے نبی، تو نبی کو اتنا کہ تمام انسانوں سے افضل، بلکہ تمام انسانوں جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان سے بھی افضل، تو انہوں نے کچھ عمل اور پریکٹیکل اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا بھائی؟ پیش کیا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا۔ لہذا ہم سب کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے ہماری زندگی، اور یہی شخص جو ہے اسلامی نقطۂ نظر سے کامیاب ہے، سکسیس ہے۔ ہمارے یہاں کامیابی کا اصول اور معیار نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس جمع ہو جائے، کسی شخص کے پاس بہت ساری گاڑیاں اور موٹریں جمع ہو جائے، کھیتی اور باڑی کا وہ مالک بن جائے، تب اسے سکسیس سمجھا جائے گا، تب اسے کامیاب سمجھا جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ کامیابی کا معیار نہیں۔ ہاں، لیکن یہ بات بھی سمجھ لینا ہے کہ اگر کوئی شخص لگژری لائف گزار رہا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے
دنیا کے اسباب اور وسائل دیا ہے، اور وہ اچھے برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، برانڈڈ جوتے پہنتا ہے، برانڈڈ اس کے پاس گاڑی ہے، اور اس کا جو گھر ہے بڑا لگژری بنا ہوا ہے، اور اگر وہ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یقیناً گزارے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اس کی مذمت بھی نہیں کرتا کہ بری چیز ہے۔ ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، ہمارا کانسیپٹ صحیح کرنا چاہیے کہ احادیث میں، قرآن میں جہاں کہیں دنیا کی مذمت کی گئی، دنیا کی مذمت کی گئی ہے، برائی کی گئی ہے، تو وہ اصل میں دنیا کی حرص کی برائی کی گئی۔ حرص کی، ہاں، حرص نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ معاملہ یہاں سے بگڑتا ہے کہ انسان ان دنیاوی اسباب کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو میں ان سے یہ میرے رشتہ کرنے کے بھی لائق نہیں، کیونکہ اس کے پاس مالی کا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس کے پاس عہدے نہیں ہیں، لہذا میں اس سے رشتہ نہیں کر سکتا۔ تو اگر مال اور دولت کی وجہ سے یہ کیفیت اس کی بن رہی ہے، یہ مینٹلٹی اس کی بن رہی ہے، تو اب اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اسلامی نقطۂ نظر سے اب یہ شخص جو ہے انہی چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ کیا سمجھ رہا ہے یہ بندہ؟ یہ شخص موٹر اور بینک بیلنس اور بنگلوں کو، پلاٹس کو، فلیٹس کو اس نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ اب اس وقت اسلام اور قرآن اور احادیث، رسول، انبیاء علیہ السلام ان چیزوں کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ مطلق دنیا کی زندگی کی، دنیا کے اسباب کی مذمت اور برائی انبیاء علیہ السلام بیان نہیں فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑی لگژری لائف تھی ان کی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا کچھ کرو، قدم حشم، وہ ہے نا واقعہ قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ وہ جو بلقیس آئی، ملکہ سبا، جو بھی نام ہوگا کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں اس کا نام بلقیس لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ آئی تو آپ کا جو لگژری بنگلہ تھا، تو جب وہاں سے گزرنے لگی تو اپنی جو ہے سلوار کو اس نے اوپر کر دیا، پائچوں کو، تو کہا گیا کہ یہ جو ہے وہ اس سے بنا ہوا ہے، یہ کانچ کا بنا ہوا ہے، تو بتاؤ کیسا لگژری ان کا بنگلہ ہوگا۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت سلیمان کے دل میں ذرا سی بھی ان چیزوں کی محبت نہیں ہے۔ تو اسلام کسی کو دنیا کمانے سے، عہدے رکھنے سے منع نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہتے کہ تو ڈاکٹر مت بن، نہیں، ڈاکٹر کا ہمارا بڑا مقدس پیشہ ہے، کیا ہے مقدس پیشہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچا لی، اس نے گویا کہ ساری انسانیت کی زندگی بچا لی، اتنا مقدس کام ہے۔ لیکن اگر یہ دنیا کمانے کے لیے ہو، دنیا کی حرص کے لیے ہو، غلط ٹکٹ ٹھوک رہا ہے لوگوں کو، جو نہیں بنتا وہ بھی دے رہا ہے، سلائن نہیں بنتی دے رہا ہے سلائن، غیر ضروری اس کو دوائیں لکھ کر دے رہا ہے، غیر ضروری اس کو ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہے کہ کھلا جگہ سے جا، یہ ٹیسٹ بھی کرا کے لا، یہ بھی، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں، ضرورت ہے تو لکھنا ہے، لیکن غیر ضروری طور پر کوئی ڈاکٹر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اب قرآن اس جگہ اس کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ ڈاکٹر تو بڑا وکالت بڑا اچھا پیشہ ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لیکن اگر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی مذمت کی جائے گی۔ تو جو اسلامی نظام ہے یا اسلامی ایجوکیشن سسٹم ہے، ہدایات ہے، رہنمائی ہے، وہ انسانوں کو جو دنیا کی مذمت بیان کرتی ہے، انسانوں کے سامنے سے حرص کی مذمت کرتی ہے۔ دین اور دنیا کی جو تقسیم ہوتی ہے یہاں پر، ایک شخص ہے جو ڈاکٹر ہو کر بھی بہت اچھا دیندار ہو سکتا ہے، اور ایک شخص مذہبی شخص ہو کر بھی دنیا دار ہو سکتا ہے۔ اس کا جو مینٹلٹی ہے یا اس کا جو عمل ہے، طرز عمل، وہ بتلاتا ہے کہ وہ دنیا دار ہے یا دیندار ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ کرپشن اگر کسی شعبے میں ہے تو میڈیکل کے شعبے میں، ہاں، پوری دنیا میں جان ہے، پوری دنیا میں غیر ضروری اس پہ ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں، غیر ضروری اس کو اچھا ریفر کرتے اس کو
वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से भी उसका खाचा खुला हुआ है, मेडिकल से भी उसका खाचा खुला हुआ है, खुला जो डॉक्टर है वो खुला टेस्ट करता है, वहाँ पर भी उसका खाचा खुला हुआ है। तो जो पुलिस है वो तो बेचारे वो तो बदनाम है ही करप्शन में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई बदनाम है तो, और जहाँ पर वाकईतन करप्शन होती है तो कौन सा शोभा है? डॉक्टरी का, मेडिकल शोभा है। लेकिन कौन सा डॉक्टर जो इस तरह के कर रहा है, गैर अखलाकी काम कर रहा है। तो कुरान और अहादीस हमको एक तालीम देती है कि जो है हमें जो पैदा किया गया है वो अल्लाह ताला की बंदगी के लिए पैदा किया गया है, और बंदगी का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा वसी है। बंदगी का कॉन्सेप्ट बड़ा वसी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है सिर्फ नमाज़ें पढ़ने वाले कायम हो जाए, सिर्फ रोज़े रखने वाला, ये भी बुनियादी चीज़ है। लेकिन सिर्फ नमाज और सिर्फ रोज़ा और सिर्फ हज और सिर्फ ज़कात और टोपी जुब्बा कुर्ता, इसका नाम इबादत नहीं। इबादत और मोमिन होना, मुसलमान होना, इसका बड़ा वसी मफ़हूम है, इसका बड़ा वसी मफ़हूम है। तो उन तमाम वसी मफ़हूम के तनाजुर में हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना जायज़ा लेना चाहिए। हर शख्स अपना जायज़ा ले, अपना मुहासबा करे कि जहाँ से इस्लाम शुरू होता है उसकी जो पहली ईंट है अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान, अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल, भरोसा, उस लिहाज से मैं कहाँ खड़ा हूँ। इबादत का अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है, उस लिहाज से मैं कहाँ खड़ा हूँ। नमाज, रोज़े, ज़कात वगैरह का मेरा क्या हाल है, मामलात के बारे में मैं कहाँ खड़ा हूँ, माशरत मेरी कैसी है, बीवी बच्चों के साथ मेरा कैसा सलूक है, पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक है, वालिदैन के साथ मेरा क्या सलूक है, उनकी दवा दारू की, उनके राहत की, आराम की मेरे अंदर कितनी फिक्र है। बीवी है, बीवी के साथ कैसा सलूक है, बच्चे हैं, बच्चों के साथ कैसा सलूक है। आज जो है पीछे भी मैं सुन रहा था, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया देखते हैं। अभी जो है उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हुआ, तो बड़ी इस पर डिबेट हो रही थी। सिर्फ भारत में एक रियासत है जहाँ पर वो कानून पास हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 53 तलाक के बारे में जो एंकर है बड़ी चीख के, आपको तो पता है कैसे होती है डिबेट, उसमें बड़ी चीख के कह रही है इस्लाम में कैसा बड़ा अपने आप को खूबसूरत मज़हब बतलाता है, और 53 तलाक कैसे उसके अंदर रवा है, बस एक मर्द है, उनको चीख के बता रही है तलाक 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 कहता है, वो बंदी को तलाक हो जाती है, कितना जुल्म होता है इस बंदी पर। इस तरह पेश किया जा रहा है। हालांकि होते भी बाज़ वाक़यात ऐसे, लेकिन जिस तरह पेश किया जा रहा है जैसे कि हर घर में तलाक हो रही है। हालांकि जो हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी अच्छी काबिल तारीफ सोसाइटी नहीं है कि इस्लामी सोसाइटी हमारा इस्लामी माशरा पूरा के पूरा, लेकिन फिर भी इतना नहीं जितना बताया जा रहा है। तो भी जो हमको बाज़ औक़ात जो हमारे नौजवान हैं उनके दिलों में भी बात आती है, हाँ यार एक बंदा जो है तलाक तलाक बोल देता, गुस्से में उसको तलाक हो जाती। तो असल में जो है ये समझ में इसलिए नहीं आता है हमको, हमारा जहन इसलिए कबूल नहीं करता, हम हमारे दिमाग में भी आती कभी कभी बात, तलाक तलाक बोला, उसकी बीवी चले गई, अब उसके बच्चे हैं, सब है, अब बेचारी वो औरत का क्या होगा, हमको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता। तो असल में जो है हमको पूरा जो सेटअप है इस्लाम का वो हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने ये है कि हमको लगता है यार मैंने जब बीवी लाया था पहले तो मुझे 2-4-5 साल बीवी ढूंढने में लगे। अब जो औरत रहती है पहले मैंने कहा कितने लड़के मुझे देखने आए, उसके बाद ये मक्खनचू पसंद आया मेरे को, उसके बाद शादी हुई। अब शादी हुई, इसने तलाक 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 बोल दिया, पहले तो मिल नहीं रहा था, अब मिला तो इससे भी रिश्ता ख़त्म हो गया। तो इंसान को लगता है शादी कितनी मुश्किल से हुई थी, कितने साल मैंने लड़की ढूंढा था, या लड़की या लड़की के घर वालों को लगता है इतने लोगों को हमने रिजेक्ट किए, उसके बाद ये पसंद आया, इससे शादी हुई तो इससे भी तलाक हो गई। और शादी में मैंने कितने पैसे खर्चे किया था, लाखों रुपए खर्चे कर दिया था, हम तलाक फौरन हो गई। तो ऐसा इंसान के दिमाग में आता। तो असल में हुआ ये कि हमने जो है तलाक जो है उसे भी निकाह पर कयास कर दिया, उसका भी निकाह से मुआवजा किया। निकाह इतनी मुश्किल से होता, तलाक इतनी आसानी से क्यों हो जाए? तो ये हमारी खराबी है, इसलिए कि इस्लाम में दोनों चीज़ें आसान है, निकाह भी आसान है, 2 बोल बोलने का नाम है। सिर्फ मैं तो जब भी निकाह पढ़ाता हूँ तो ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि इस्लाम में निकाह का सिर्फ इतना तस्वुर है जो मैंने अभी किया। 30 सेकंड में निकाह होता है। कितने सेकंड में होता है इस्लाम में निकाह?
30 سے 40 سیکنڈ میں، اور میں تو اور بھی مختصر کر کے نکاح پڑھاتا ہوں. میں پہلے وکیل سے اجازت لیتا ہوں کہ بھائی آپ نے اجازت دی اس سے نکاح، اور اس میں میں ڈائریکٹ لڑکے کو بولتا ہوں گواہ وواہ سب میں نام نہیں لیتا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اتنا ہی، اور ہر کوئی نکاح پڑھا سکتا ہے. مولانا کے پاس بھی ایسا ضروری نہیں کہ پدوی نہیں ہو نکاح پڑھانے کی، ہر کوئی بندہ نکاح. ہمارے پاس آئیں گے تو بھی فیس دینا پڑتی ہے، اس کی فیس تو دینا واجب ہے. مسجد کو جاتی ہے فیس ہم کو بہت تھوڑی سی ملتی ہے. بعض بندوں کو یہ ہوتا ہے کہ حضرت 2000 روپये لے لے رہے ہیں، اب کتنا ایسے اس میں باقی مسجد کو دیگر بھی رہتے اس میں. تو ہر کوئی بندہ نکاح پڑھا سکتا ہے. تو بہرحال نکاح کا جو اتنا ہی تصور اسلام میں، 2 بول دیتا ہے تو اسلام وہ یعنی کہ نکاح جائز ہو جاتا ہے، اس کا وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے اور اس کا شوہر بن جاتا ہے. اور ہم کو جب نکاح کا ہم جب ایونٹ لے رہے کوئی چیز، تو اس کو پوری اسلامی سوسائٹی کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے کہ جو اسلامی سوسائٹی ہے وہاں پر جو ہے نکاح جلدی کا حکم ہے، بالغ ہوتے ہی نکاح کرنے کا حکم ہے. اور یہ اس بات کا حکم ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی نکاح کر رہی ہے، اس لڑکا اور لڑکی کو نکاح کے مسائل بھی پتہ ہونا چاہیے اور طلاق کے مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ بھی تعلیم ہے. کیا تعلیم ہے؟ کیونکہ کون سے سینسیٹیو الفاظ ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم سارے باتوں کی نالج لیتے، تو کون سی چیزوں کا نالج لیتے ہیں؟ جوتے کیسے چھپانے کے، پھر جوتے کیسے لے کے بھاگنے کا، سالی کے ہاتھ سے منجے کیسے کھانے کا، کلڈایا منگانے کا کہ پاپڑ منگانے کا، اور کیسے کیسے دھنگانے کرنا وہاں پر. یہ ساری چیزیں سیکھتے. لیکن جو اہم مسائل ہے، گھر میں کیسے رہا جاتا ہے، بیوی آ جاتی تو کیسے ماں کا ویوہار بدل جاتا ہے، اس کا سبھاؤ بدل جاتا ہے، باپ کا کیا ریئیکشن رہتا ہے، بھائیوں کا کیا رہتا ہے، بھابھیاں ہیں ہمارے یہاں تھوڑے سے کبھی یہ بھی فیملی بھی رہتی ہے، تو ان کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے، پھر کون سے سینسیٹیو الفاظ ہیں. یہ ساری چیزیں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. سیکھ کیا رہا ہے؟ یہ چیزیں سیکھ رہا ہے جو خرافات میں آتی ہے، جو رسومات میں آتی ہے، جس سے وہ جو ہے شادی کے موقع پر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ڈی جے بجانا ہے کہ ہلدی لگانا، یہ سیکھ رہا ہے. وہ لڑکی کو کیسے انٹری کر کے لانا ہے، وہ یہ سیکھ رہا ہے باتیں. اور جو اصل کام ہے وہ سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا، تو پھر غصے میں آ کر یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ طلاق دے دیتا ہے. اگر اس لڑکا لڑکی کو جو گھریلو چیزیں ہیں وہ سکھا دی جائے، نکاح کے طلاق کے مسائل سکھا دی جائے، تو انشاءاللہ صبح قیامت تک طلاق واقع نہیں، کیونکہ سینسیٹیو ہو جائے گا. کیونکہ ان الفاظ سے اصل میں طلاق اس لیے دیتا ہے، فوراً طلاق 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 اس لیے کہتا ہے، غصے میں اس لیے کہتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ طلاق دینے کا یہی طریقہ ہے، 3 ہی دینا پڑتے. ہمارے وکلا کے پاس بھی جاؤ تو ان کے پاس پہلے سے فارمیٹ تیار رہتا، 3 والا تیار رہتا. ابھی تو ہو سکتا ہے شاید کچھ اس میں تبدیلی کی ہو انہوں نے، وہ 53 طلاق کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد سے، لیکن اس کے پاس بھی باقاعدہ فارمیٹ تیار ہوتا ہے. اور اس کو بھی پتہ نہیں کہ صرف ایک مرتبہ اگر کبھی طلاق دینے کا ابھی ضرورت پیش آ جائے تو ایک طلاق دینے سے بیوی نکاح سے جدا ہو جاتی ہے، پھر 3 مرتبہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انسان کو ایک بار یہ بھی آتا ہے کہ یار اس عورت کا کیا قصور ہے، تو وہ عورت کا قصور اور یہ مرد تو طلاق دے کے فارغ ہو گیا. اصل میں ہم کو وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بچی کو یا کسی خاتون کو طلاق ہو بھی جاتی ہے تو اسے وہاں کا معاشرہ فوراً اڈاپٹ کر لیتا ہے، اس کا فوراً نکاح ہو جاتا ہے. وہاں تعدد ازدواج کا بھی رواج ہے، 2 3 4 شادیوں کا نکاح کا رواج ہے. اور وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص قواری 4 بندیاں لے کر گھوم رہا ہے. اس کی 4 بیویاں 3 بیویاں، اس میں سے مطلقہ ہے، کسی کے 2 بچے، کسی کے 3 بچے، کسی کے 4 بچے پہلے سے، ایسے بھی ان کی بیویاں ہوتی ہیں. تو وہ لڑکی تو فوراً سیٹ ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ جو بندہ ہے جس نے غصے میں آ کر 3 طلاقیں دی، اب اس کے پاس ریورس تو نہیں، تو ایسا شخص وہ مسلم سوسائٹی میں بدنام ہو جاتا ہے کہ یار یہ طلاقیں دے دیتا ہے، اس کو بیوی نہیں ملتی. اس کا تو سیٹل ہو جاتی ہے بندی، یہ بندی سیٹل ہو جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو بتاؤ نقصان کس کا ہوگا؟ لڑکے کا ہوتا اس سوسائٹی میں. ہماری سوسائٹی میں کس کا زیادہ نقصان ہوتا ہے؟ لڑکی کا ہوتا. تو جب ہم پوری کی پوری اسلامی سوسائٹی کو دیکھیں گے تو آپ کو اسلام کا ہر جزو خوبصورت نظر آئے گا، ہر جزو خوبصورت نظر آئے گا، ہر قانون خوبصورت نظر آئے گا.
تو یہ ہے اسلامی جو کلچر ہے، اسلامی جو سوسائٹی ہے، اس کی یہ خوبصورتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم نے مسلمان بن گئے ہیں تو پورے کے پورے اسلام کو لے لیں، آدھا کیکر آدھا بٹے نہ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنتیں ادا کر لے۔